بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس امامیہ پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے معروف پروگرام ہمارے مکتب میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی مہدی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے دو اپنے مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ جناب اب ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی جانب، اور قبلہ محترم مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، بتائیے کہ شہید قاسم سلیمانی کی پہلی برسی گزر گئی، پھر اس سال دوسری برسی بھی آئی ہے اور ایام فاطمیہ کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سال یہ ایام جنوری کے پہلے ہفتے میں شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری برسی کے ایام کے ساتھ مصادف ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک حسین مماثلت ہے۔ خود زندگی اگر شہید قاسم سلیمانی کی ہم دیکھتے ہیں اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے جو اس فرزند فاطمی نے الہام لیا ہے، جو اس مکتب فاطمی کے درس پڑھے ہیں، ہم اس کی عملی طور پہ ہم شہید قاسم کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایک مکتبی زندگی ہے، کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی بھی فرماتے ہیں کہ شہید قاسم کی طرف ہماری نگاہ فقط ایک شخص کی نگاہ کے طور پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شہید قاسم بھی ایک مکتب ہے مکمل۔ مکتب ہے مکمل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مکتب ہے مکمل سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ مکتب اسلام کے اندر ہے، جو کچھ مکتب اسلام کے اندر موجود ہے، آئیڈیالوجی کے اندر تھیوری کے طور پہ جو کچھ موجود ہے، وہ شخصیت جو مکتبی شخصیت ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل اور اس کی زندگی کے حرکات و سکنات کے اندر اس تھیوری کی عملی شکل کو دیکھا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں خود اپنی ذاتی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کردار سازی کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رقیبوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کے وہ پہلو جو کچھ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات تھیں، وہی عملی طور پہ شہید قاسم کی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں، کہ شہید قاسم خود فرماتے تھے کہ شہید کی موت مرنے کے لیے شہید کی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ شہادت پرور زندگی شہادت پرور موت کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ان کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اس کا اخلاق، اس کی رفتار اور اس کا طریقہ، اس کا کلام، اس سے بو آتی ہو، یہ خود شہید کے کلمات ہیں کہ اس سے اگر شہداء کی بو آتی ہو تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ شخص شہید ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی بالکل اسی طرح اسی جگہ پہ قرار پا رہے تھے، کہ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت اور امامت کے دفاع میں اپنے آپ کو زمانے کی ولایت سے جوڑا ہوا ہے۔ حاج قاسم سلیمانی نے کہ ولایت فقی سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اپنے آپ کو سربراز ولایت فقی جانتے تھے۔ جس طرح سیدہ دو عالم ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کی امامت کے ساتھ جڑی رہیں۔ زمانہ ایک اور حکومت کے پیچھے چلا گیا، کسی خطروں کے باعث، لالچ کے باعث، مختلف بہانوں سے، لیکن سیدہ حقیقی ولایت اور امامت سے جڑی رہیں۔ زمانے نے نائب کا انکار کیا سیدہ کے زمانے میں، لیکن سیدہ نے نائب کا ساتھ دیا، وصی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح حاج قاسم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ جو آج اس امامت کو، جو امامت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے پوری دنیا کے اندر ماحول فراہم کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حاج قاسم نے ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کو اس نائب برحق امام زمان سے جدا نہیں کیا، اور وہ معرفت اور وہ درد امامت اور ولایت کے آخر اپنے خون کا آخری قطرہ تک اسی امامت اور ولایت کے اسی اطاعت کے اندر خرچ کیا، کہ جس امامت اور ولایت کے محور میں پوری زندگی گزار رہے تھے۔ تو اگر ہم شہید قاسم سلیمانی کو آج دیکھیں تو ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اپنے زمانے کی امامت اور ولایت سے جڑ کر اپنا ایک ایک پل زمانے کے امام کی مدافعیت، اس کی امامت کے دفاع، اور اس بڑے انقلاب اسلامی، جہانی انقلاب اسلامی جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہاتھوں برپا ہوگا، اس کی تیاری، اس کے نائب برحق کی قیادت میں اس کا مالک اشتر بن کے، اس کا علمدار بن کے گزارنا، اور ایام فاطمیہ سے یہی درس لیا، کہ جو کہ شہید قاسم سلیمانی کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، کہ آپ ہمیشہ ایام فاطمیہ میں خاص اہتمام کرتے تھے اور ایام فاطمیہ میں جاتے تھے، اور انہی ایام فاطمیہ میں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا، اپنے رفقا سے کہا تھا کہ یہ ایام فاطمیہ کا اہتمام بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، اگرچہ یہ بندہ حقیر شاید اگلے سال ان ایام فاطمیہ میں موجود نہ ہو، اور یہ آپ کے ہی کلمات ہیں۔